ایک دوست نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں اور اسے طلاق بھی نہیں دے رہا، بس یوں ہی لٹکا کر رکھا ہوا ہے، اور بیوی تقریباً 2 سال سے اپنی والدہ کے گھر میں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ الجواب: پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جس طرح عورتوں پر مردوں کے لیے حقوق مقرر کیے، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے لیے حقوق مقرر کیے، اور جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر بیوی کے لیے نان، نفقہ، رہائش وغیرہ اور دیگر حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے۔ نیز بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق قرآن پاک میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رب العزت فرماتا ہے ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متعلق مردوں کو ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جیسے مرد کو عورت کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عورت پر بھی فرض و لازم ہے کہ وہ شوہر کے لازمی حقوق ادا کرے، بلکہ عورت پر شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھتی۔ نمبر 1، آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک پلٹ کر نہ آئے۔ نمبر 2، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ قوم اس کے عیب کے باعث اس کی امامت پر راضی نہ ہو۔ صحیح جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ جو عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن اس تمام تر تفصیل کے بعد عرض ہے کہ اگر میاں بیوی میں دوری اور اختلاف پیدا ہو جائے تو دونوں طرف سے سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ معاملے کو حل کریں، لیکن اگر کسی طور پر بھی معاملہ سیدھا نہ ہو تو بہرحال شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو لٹکا کر رکھے، نہ اپنے پاس بلائے اور نہ ہی نکاح سے فارغ کرے۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزاریں تو احسن طریقے سے گزاریں، اور اگر کسی طرح ساتھ رہنے پر اتفاق نہ ہو سکے اور دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں تو پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے جدائی اختیار کر لیں، لیکن بیوی کو نہ تو صحیح طریقے سے ساتھ رکھنا اور نہ ہی اسے طلاق دینا، بلکہ لٹکائے رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب نکاح باقی ہے تو اس صورت میں زید پر فرض ہے کہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے نان نفقہ کی خبر گیری کرے، ورنہ یوں معلق رکھنے میں زید بے شک گناہ گار ہے۔
اور صریح حکم قرآن کا خلاف کرنے والا۔ اور قرآن پاک میں ہے فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ فتاوی رضویہ میں مزید ایک اور مقام پر اس سے متعلق امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ بالجملہ عورت کو نان و نفقہ دینا بھی واجب اور رہنے کو مکان دینا بھی واجب، اور کبھی کبھی اس سے جماع کرنا بھی واجب جس میں اسے پریشان نظری نہ پیدا ہو، اور اسے معلقہ کر دینا حرام اور بغیر اس کے اذن و رضا کے 4 مہینے تک ترک جماع بلا عذر صحیح شرعی ناجائز ہے۔ یہ عبارت فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ نمبر 446 پر موجود ہے، جو رضا فاؤنڈیشن لاہور والوں نے چھاپی ہے۔ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں شوہر نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہو تو ان ایام میں صرف ایک طلاق رجعی دے دے۔ مثلاً ایک دفعہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر شوہر رجوع نہیں کرتا اور عورت کی عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرتے ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی اور وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اگر دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنا چاہے تو نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور شوہر گنہگار بھی ہوتا ہے، اور پھر بلا حلالہ شرعیہ کے رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا طلاق صرف ایک ہی دی جائے۔ کتاب الاختیار لتعلیل المختار میں ہے کہ شوہر نے جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ اس کی علت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان طلاق دینے میں اسی عمل کو مستحب جانتے تھے کہ بیوی کو ایک ہی طلاق دی جائے پھر چھوڑ دیا جائے جہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ یہ موجودہ جواب آپ کے بیان کردہ سوال کی صورت کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے۔ اللہ ورسولہ